ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موجودہ وقت میں مساجد کے تعلق سے ملک کے کیا حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ظاہر ہے. اور یہ حالات رکنے کے نام ہی نہیں لے رہے. ایک فتنہ صحیح سے دب نہیں پاتا ہے کہ دوسرا فتنہ اور دوسری مصیبت جنم لے لیتی. اور بعد والی مصیبت پہلی مصیبت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے، خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کے لیے. فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے اور جو شیطانی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مساجد پر ناجائز دعوے کر رہے ہیں. اور بے بنیاد چیزوں کو جن کی دلائل اور ثبوت میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہو سکتی ہے، صرف خیالات کو دلائل بنا کر کے اپنے حمایت میں پیش کر رہے ہیں، اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر. اور انہی کمزور اور بوجھے قسم کے دلائل کے نتیجے میں وہ اپنا کیس جیت بھی رہے ہیں، ان کا منصوبہ کامیاب بھی ہو رہا ہے. اور آخر ایسا کیوں نہ ہو جبکہ حکومتوں کی پشت پناہی بھی انہیں حاصل ہے. اور ملک کے جو غدار قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ RSS کے قبیل سے ہوں، چاہے اس ذہنیت کے جتنے بھی لوگ حامل ہیں، فرقہ پرست طاقتیں، ان تمام کی طرف سے یہی کوشش ہے. بات توجہ سے سنیں. کوئی وقتی جو ہے بیان نہیں ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کر لیا جائے، 10 منٹ ہے چپ چاپ کیا رہا جائے. سبق لینے کی ضرورت ہے میرے دوست. یہ اب وہ وقت ہی گزر گیا کہ ہم یوں ہی جو ہے غفلت کی نیند میں پڑے رہیں. کتنے ہی کٹھن حالات ہمارے سامنے آئے، ہمارے کانوں میں جوں تک بھی نہ رہیں گے. یہ وہ دن رہے ہی نہیں. اب تو بالکل چوکنا اور بیداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت آیا. اب دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں تماشا ہو رہا ہے. صرف ایک بابری مسجد کا مسئلہ نہیں تھا. مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ ایک بابری مسجد کا مسئلہ ہے، اگر ہاتھ سے نکل گئی تو نکل جانے دیں. لیکن آپ حالات دیکھ رہے ہیں، نیوز کے اندر سن رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. صرف ایک گیان واپی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ملک کے کئی مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں
جو اسی منصوبے کے تحت ہے۔ اور اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کہیں ترشول نما چیزیں نظر آ رہی ہیں تو انہیں اپنے دعووں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو مسجد میں عام طور پہ جو پرانی مسجدیں ہوتی ہیں، کئی سو سال پرانی مسجدیں، ان میں پھوارہ اس قسم کا ہوتا ہی تھا اور ہے بھی بہت سی مسجدوں میں، اس چیز کو شیولنگ کا نام دے کر کے اپنے دعوے میں ثابت کر رہے ہیں، اپنے دلیل کے طور پر اسے پیش کر رہے ہیں۔ کتنا ہی مضحکہ خیز جو ہے حالت ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی بالکل خاموش بیٹھی ہے، کیونکہ ان کا پوری طرح سپورٹ ہے، ہاتھ ہے۔ لیکن میرے دوستو، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اور جو آج کل کے حالات ہیں، ان میں ہمارے بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، یا یوں ہی بس دیگر نیوز کی طرح اسے بھی دیکھ لیا سرسری طور پر، ایک آدھ لوگوں کے سامنے چرچا کر لیا اس کا، اور بس جو ہے اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی، ادا ہو گئی۔ اور ہمیں تو افسوس ہوتا ہے آج کل کے مسلمانوں پر، اور خصوصاً نوجوانوں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی چیز کو میڈیا ہی کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمیں سچائی معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز جو ہے سچ ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں، خصوصاً آج کل کی جو میڈیا ہے، کبھی بھی یہ میڈیا آپ کو جو ہے سچ کبھی نہیں دکھا سکتی، کیونکہ یہ حکومت کی خرید میڈیا ہے۔ پوری میڈیا اور پورے نیوز والے اپنی طاقت جھونک رہے ہیں کہ غلط چیز کو سچ ثابت کر کے دکھا دیا جائے، وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے سے کہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے مدعا صحیح ہے اور کون سا غلط؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم کتابوں کو پڑھیں، جو تاریخ داں حضرات ہیں، تاریخ کو جاننے والے ہیں، جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، ان کی جو ہے باتوں کو سنیں، تب جا کر سچائی کا پتہ لگ سکتا ہے۔ ایسے صرف نیوز والوں کے ذریعے سے ہم سچائی کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ایسے وقت میں ہماری یہ ہے کہ ہم مسجدوں کی آبادی کی فکر کر لیں، ہم مسجدوں کی محنت کی فکر کر لیں۔ یہی فکر انشاءاللہ سارے حالات کے لیے صفایہ بن جائیں گے۔ آج ہم نے سمجھا ہی نہیں مسجد کیا چیز ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے۔ حالانکہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، دو آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زمین کا جب کوئی حصہ مسجد کے لیے خرید لیا گیا یا کسی نے وقف کر دیا، مسجد کو دے دیا، اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، کسی انسان کی کوئی ملکیت نہیں ہے، کسی ٹرسٹ کو اور کسی سردار اور ذمہ دار کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ قیامت تک اس زمین کو مسجد کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے استعمال کر، نہیں ہو سکتا ہے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق ملتا ہے کہ جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بنا دی گئی، اب قیامت تک زمین، ساتوں زمین کے نیچے تک اور آسمانی فضاؤں تک، یہاں تک مسجد ہی رہے گی قیامت تک، اس کو کسی دوسری صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور مساجد ان در و دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ جس کو خریدا گیا ہے یا لوگوں نے مسجد کے لیے دے دیا، وہ حصہ متعین ہو گیا، للہ، اللہ کے لیے ہو گیا، اب اس میں کسی کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ زمین کی مسجد کا حال ہے، اور زمین کی جو جگہ ہوتی ہے یہ کوئی
معمولی جگہ نہیں ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے, حصہ ہوتا ہے, انسانوں کا مقدر ہوتا ہے, قسمت ہوتی ہے, ایسے ہی زمینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. ہر زمین کے ٹکڑے کا مقدر اللہ کا گھر بننا نہیں ہوتا ہے. ہر زمین کا حصہ اللہ کے گھر کے لیے منتخب اور چنا نہیں جاتا ہے. وہی حصہ چنا جاتا ہے مسجد کے لیے جو اللہ کے یہاں مقدر ہوتا ہے, اللہ کے یہاں جو نصیب والا ہوتا ہے, وہی حصہ چنا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے بارے میں فرمایا کہ آسمان والے مسجدوں کو یوں دیکھتے ہیں, انہیں یوں نظر آتی ہے جیسے زمین والے آسمانوں پر ستارے دیکھتے ہیں چمکتے دمکتے, ایسے ہی آسمان والے مسجدوں کو چمکتے دمکتے دیکھتے ہیں. تو قرآن کریم کی یہ آیت بتلا رہی ہے, ہماری ذمہ داری کو بتلا رہی ہے کہ جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی, ایک مرتبہ مسجد کے لیے وہ زمین خرید لی گئی یا وقف ہو گئی, تو اب کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے جو ہے مناسب ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اور غفلت کی نیند پڑے رہیں کہ جانے دیں ایک مسجد چلی جائے تو کیا بات ہے. سینکڑوں مسجدیں ہیں جو عبادت کے لیے کافی ہے, یہ نہیں چلے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر البقاء المساجد. یہ مساجد کی اہمیت ہے, یہ مساجد کی اہمیت ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ, جتنی بھی زمین کے ٹکڑے ہیں, سب سے بہترین حصہ جو ہے مسجد کا ٹکڑا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. یہی مسجدیں جہاں سے امن و امان کی اور محبت اور بھائی چارگی کی سبق ملتا ہے, جہاں سے ان تمام چیزوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں جو مسلم معاشرے کو گندا کرتی ہے اور جو مسلم معاشرے کو اور مسلم سماج کو نقصان پہنچاتی ہے. یہیں سے انہی مساجد کے ذریعے سے انسانوں کے ادب و احترام کو تقاضا بتلایا جاتا ہے. انسانوں کا کیا احترام ہے, انسانوں کا کیا تقدس ہے, انسانیت کے کیا تقاضے ہیں, انہی مساجد کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں. لیکن افسوس انہی مساجد کے ذریعے سے فتنہ پرور قسم کے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں. انہی عبادت گاہوں کو اپنے جو ہے نفرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے ان عبادت گاہوں کو جو جہاں سے امن و امان کا درس ملتا ہے, ان کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. یہاں واپی مسجد تو بنارس کے اندر ہے, لیکن اپنی مساجد کی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے, ان کی طرف سے ایک مہم چلائی گئی ہے. اور علماء, ائمہ اور خطباء سے یہ اپیل کی ہے کہ جمعہ کے بیانات میں ان موضوعات کو, یعنی مساجد کی کیا اہمیت ہے, مساجد کی حفاظت کیسے کرنی ہے, مساجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیسی ہے, ان تمام پر بات کرنے کی جو ہے اپیل کی جا رہی ہے, اس لیے بات کی جا رہی ہے. اور وقت کا تقاضا بھی ہے. اگر میرے دوستو ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور ہم نے یوں سمجھا کہ یہ دوسری جگہ کا مسئلہ ہے, تو یاد رکھیں اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اگر مسجدیں آباد ہوں گی تبھی جا کر ہمارے گھر, ہمارے محلے, ہمارا گاؤں آباد ہو سکتا ہے. اور مسجدوں کی مثال تو ایک اللہ والے نے بڑی اچھی دی ہے کہ مسجدیں یہ پاور ہاؤس اور جو ہے ایک بجلی ٹرانسفارمر کی مانند ہے. کیا مطلب, یعنی جس طریقے سے پاور ہاؤس سے جو ہے لائن پورے گاؤں میں سپلائی ہوتا ہے اور جب لائن آتی ہے پورا گاؤں روشن ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے, ایسے ہی اگر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی تبھی جا کر ہمارے گھروں میں جو ہے ایمان کی روشنی پہنچے گی, جبھی جا کر ہمارے آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا اور ان کے ایمان کے ہم امیدوار ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر ہماری مساجد غیر آباد ہو گئی, ہماری مساجد آباد نہیں ہوئی, تو یاد رکھیں اپنے گھروں میں اپنے اولاد کے بارے میں تو دور کی بات, آنے والی نسل کے بارے میں تو دور کی بات, ہم خود ہی اپنے جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ ایمان کی جو ہے پاور ہاؤس ہے مسجدیں,
انہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی حالات کا تقاضا ہے۔ ہم جب مسجدوں کو آباد کریں گے، بابری مسجد کا کیا ہوا، اور ایسے ہی دیگر جتنے بھی مساجد ہیں جہاں جہاں کی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر دیکھا جائے بابری مسجد کا مسئلہ، وہاں اگر شرپسندوں نے قبضہ کیا اور آواز اٹھایا ہے قبضے کی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بابری مسجد اتنی بڑی مسجد اور اتنی وسعت ہونے کے باوجود بھی وہاں جو ہے ویران مسجد تھی، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا کوئی خاص نہیں تھا، اکا دکا کبھی کبھی۔ ایسے ہی میرے دوستوں، اگر ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اور آج جیسے جمعہ کے دن نمازی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اتنا متبرک دن ہونے کے باوجود بھی جب وقت ہو چکا ہوتا ہے تب تک مسجدوں میں آتے ہیں۔ اتنی جو ہے بے غیرتی کی بات ہے ایسے وقت میں، جبکہ ہمیں اپنے مساجد سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مسجدوں سے دور رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسجدیں غیر آباد رہیں گی، اور جب مسجدیں آباد نہیں رہیں گی ہمارے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے، ہمارے گھروں کے اندر چین سکون اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر تم کسی گاؤں یا شہر میں جاؤ اور وہاں کا اندازہ لگانا ہو کہ اس گاؤں کے لوگ کتنے خوشحال ہیں، اس گاؤں کے اندر کتنی خوشحالی ہے، لوگ کتنا خوش ہیں، اس کا اندازہ تم لوگوں کے جو ہے تجارت اور بزنس اور کاروبار کے بارے میں پوچھ کر مت لگایا کرو، بلکہ اس گاؤں کی مسجد کے اندر جاؤ اور وہاں دیکھو نماز کے وقت میں اگر لوگ نماز کے اوقات میں زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو سمجھ لینا اس گاؤں کے لوگ خوشحال ہیں، یہ گاؤں خوشحال ہے۔ اور صحیح معنی میں بالکل یہی تجربہ ہوتا ہے، جس گاؤں کے اندر نمازی نہیں اور جس گاؤں کی مسجدیں ویران ہیں اور جو ہے پنج وقتہ مسجدیں جو ہے آبادی کے لیے ترس رہی ہیں، ان گاؤں کے اندر آپ جائیں اور دیکھیں، اندازہ کریں، بظاہر تو معلوم ہوگا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور پھر ان بنگلوں کے سامنے جو ہے بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن آپ جب اس گھر والے کی جو ہے دل کی بات سنیں گے اور اس گھر والوں کے اندر کے حالات کا جائزہ لیں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ اس گھر والے جو ہے پریشان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے میرے دوستو؟ بالکل ہی ایسا ہے، اگرچہ جو ہے ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اسی لیے اللہ والے نے کہا اگر ہم اپنے گاؤں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، گاؤں کے اندر امن و سکون کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مسجد کو آباد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، علماء کرام لکھتے ہیں مسجدیں جب ویران ہوتی ہیں تو یہ بھی بد دعا کرنے لگتی، یہ بد دعائیں دیتی ہے مسجد کہ اللہ جس طریقے سے اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے تو بھی اس کے گھروں کو برباد کر دے، اس کے چین و سکون اور خوشی کو جو ہے غارت کر دے، بیکار کر دے۔ اور خصوصاً جو لوگ مسجد کے پڑوس میں ہیں ان پر زیادہ حق بنتا ہے اور ان کے لیے زیادہ بد دعائیں پڑتی ہیں۔ اگر یہ مسجد کی جو ہے فکر نہیں کرتے ہیں، مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کریں گے تو ان پر زیادہ بد دعائیں پڑیں گے۔ لیکن افسوس ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے، اور مسجدوں کا آباد کرنا کیا ہے میرے دوستوں؟ کیا مسجدوں میں بیٹھ کر جمگٹا لگا لیا جائے اور یہاں پر جو ادھر ادھر کی باتیں کی جائے؟ نہیں، مسجدوں کو آباد کرنا کیا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مسجدوں کا آباد کرنا یہ ہے کہ اس کا جو سب سے اہم کام ہے، یعنی مسجد جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کام کے لیے، وہ ہے نماز کو یہاں پر قائم کرنا، نماز کے لیے پنج وقت حاضر ہونا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد جو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیوں؟ تاکہ مسجد کی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غضب ہے، تاکہ مسجدیں آباد ہو جائیں۔ اور مسجد کی فضائل کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ جو ہے بازار ہے۔ لیکن مسجدوں کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بازار کے اندر بھی ہو لیکن وہ اگر ان 7 لوگوں میں سے ہے
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا دل چاہے کہیں بھی ہو، بازار کے اندر، چاہے سب سے بری جگہ ہی میں کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل جو ہے مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص بھی عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ یہ مسجدوں کی فضیلت ہے میرے دوستو۔ افسوس ہم جو ہے خود ہی مساجد کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے ہم جو ہے پورے سال جو ہے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ابھی رمضان میں کچھ آبادی جو ہے مسجد کے نظر آئی، لیکن پھر وہی حال ہو گیا، پھر وہی حال۔ جمعہ کے دن کچھ نمازی جو ہے نظر آ جاتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو جو ہے تعمیر کر دیا جائے بظاہر، اور یہی جو ہے ہمارا حق ادا کرنا ہو گیا۔ حالانکہ یہ حق ادا کرنا نہیں ہوا، بلکہ اصل جو ہے آباد کرنا یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو اپنی عبادتوں کے ذریعہ، اپنی نمازوں کے ذریعہ، ہر چیز کے ذریعے جو ہے آباد کریں مساجد۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے فرقہ پرست طاقتیں یہ جو ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد چیزوں کو جو ہے دلیل بنا، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسجدیں، ان مسجدوں کی ہسٹری اور تاریخ یہ جو ہے مغل کے دور سے چلا رہا، بابر کے دور سے چلا رہا، اکبر کے، اورنگزیب، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلا آ رہا، اس سے پہلے مسجدوں کی کوئی تاریخ اور ہسٹری نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر صرف ہندوستان کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو اس دنیا کے اندر بنا ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی گھر اور کوئی چیز تعمیر ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا کے اندر بنایا گیا ہے وہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، یعنی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو یہ مساجد کی تاریخ کوئی نہیں رہی ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ المنورہ، جہاں جو ہے آپ کے قیام کا ارادہ ہے، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، قبا کے اندر جو آپ نے قیام فرمایا چند روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سب سے پہلے آپ نے وہاں ٹھہرنے کے بعد ابھی مدینہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے، اس سے پہلے ہی مسجد قبا بنائی۔ کتنی فکر ہے مسجد۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر پہنچے ہیں تو اپنی رہائش گاہ اپنے صحابہ کے گھر بنانے سے پہلے اور خود اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد کا خیال رکھنا کس قدر جو ہے ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی، حتیٰ کہ اگر مسجد کے اندر کوئی تنکا بھی پڑا ہوا ہو، اگر اس کو اٹھا کر باہر ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے بھی اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو مسجد کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، اور خود ہندوستان کے اندر سب سے پہلی مسجد آج سے 1200-1300 سال پہلے جب صحابہ کرام ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے، کیرلا کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ جو ہے دشمن اور شیطان سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کی تاریخ اورنگزیب اور جو ہے بابر وغیرہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قدر جو ہے اس وقت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کی تصویر اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لٹیرا آدمی تھے، وہ ایک لٹیرا جو ہے بادشاہ تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ مندروں کو توڑ کر جو ہے مسجدیں بنا دی جائے، یہی کام تھا۔ حالانکہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے، مغلیہ سلطنت کے سب سے جو ہے اہم بادشاہ تھے، اور ان کی بزرگی
اور ان کے نیکی کا یہ عالم تھا پرہیزگاری کا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، اور اس وقت جو ہے ہندوستان، ہم نے سنا ہے بڑوں کی زبانی، اس وقت ہندوستان جو ہے سپر پاور ملکوں میں جو شمار ہوتا ہے، اور باہر سے لوگ جو ہے یہاں پر نوکریاں کرنے کے لیے آتے تھے جس طریقے سے آج جو ہے باہر ملکوں میں جاتے. تو اس بادشاہ کا یہ عالم تھا کہ جو ہے سرکاری خزانے سے یعنی بیت المال سے اپنی تنخواہ لینا انہوں نے بند کر دیا. یہ ان کی پرہیزگاری تھی. اور ان کا گھر کیسے چلتا تھا؟ اتنے بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا گھر ایسے چلتا تھا کہ وہ ٹوپیاں بنتے تھے اور قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور جو ان کو بیچ کر کے جو ہے اپنا گھر چلاتے تھے. لیکن افسوس اسی بادشاہ کے بارے میں اتنا نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود یہ جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے انہوں نے جو ہے مسجد توڑ کر، اور ابھی جو مسئلہ ہے گیان واپی مسجد کو، یہاں پہلے مندر تھی اور انہیں توڑ کر کے جو ہے مسجد بنائی گئی. حالانکہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا، لیکن یہ چونکہ اندھے ہو گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے، بس انہیں نفرت کا ماحول پیدا کرنا ہے. اس بنیاد پر جو ہے یہ تاریخ کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہے. حالانکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گیان واپی مسجد یہ جو ہے یہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ یعنی اکبر بادشاہ کے دور میں بھی قائم تھی یہ مسجد. اور عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکبر بادشاہ کے فرق ہوتے ہیں. اب آپ ہی بتائیں، تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چل رہا کہ یہ مسجد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قائم تھی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے ان کے فرق ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مندر کو توڑ کر کے جو ہے مسجد بنائی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے صرف غلط افواہیں پھیلائی جا رہی اور میڈیا کے ذریعے سے اس غلط افواہ کو اور ہوا دیا جا. حالانکہ معلوم ہے، میڈیا والوں سب کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی کچھ کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی کیس چل رہا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. اس لیے کہ 1991 کے اندر 1991 کے اندر جو ہے یہ بل طے ہوا تھا اور یہ جو ہے قانون بنایا گیا تھا کہ 1947 کے اندر یعنی 1947 تک جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان کو جو ہے اسی حالت میں رکھا جائے گا، انہیں دوسری چیز میں تبدیل نہیں کیا جائے. اور اس وقت کا جو وزیر داخلہ تھا اس نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے کہ اب عبادت گاہیں اپنی حالت پر رہیں گی، یہ صرف جو ہے ہندوستان کے اندر محبت اور امن کا ماحول پھیلانے کے لیے، یہ اس نے بھی کہا تھا. اور اسی قانون کے ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی جو ہے 1947 کے بعد کسی مسجد کے بارے میں اگر یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ یہاں پر پہلے مندر تھی اور مندر توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے، اگر یہ بات جو ہے چلے اور کوئی جو ہے عرضی داخل کرے اور جو ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، چاہے وہ نچلی سطح کا کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو، کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اس قانون کی وجہ سے اس جو ہے مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے، سب جو ہے مقدمے جو ہے سنے جا رہے ہیں، دھڑاکن جو ہے سماعت ہو رہی ہے اور جو ہے ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ قانون کے خلاف ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اپنے گاؤں کی مسجدوں کو کم از کم، وہ مسجد تو بنارس کے اندر ہے، متھرا کاشی کے اندر ہے، لیکن کم از کم اپنی مسجدوں کی آبادی کی ہم فکر کریں اور نمازوں کے ذریعے سے جو ہے ان مسجدوں کو آباد کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نمازوں کے جو ہے نمازی ایک ایسی چیز ہے جو ہے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہے، چاہے اسلامی نام ہی کیوں نہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر مسجدوں سے تعلق نہیں ہے اور خصوصاً نمازوں کا اہتمام نہیں ہے تو میرے دوستو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بھی کھو بیٹھیں گے اور جو ہم جو ہے مسلمان بھی نہیں رہ پائیں گے، ہمارا ایمان بھی جو ہے ہاتھوں سے چلا جائے گا. اس لیے جو ہے میرے دوستو آج کے کہنے کا پیغام یہ ہے، ہم سب جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں. جب ہماری مسجدیں آباد ہوں گی تو کسی جو ہے دشمن کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ مسجدیں آباد ہیں، سب لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر جو ہے کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ